ہم مسلمان آئے روز دین اسلام کے دامن کو داغدار کر دیتے ہیں اور دین اسلام کے دامن پہ ایک نیا دبا لگا دیتے ہیں کہ جس کو صاف کرنے میں دھلنے میں ایک لمبا عرصہ لگ جاتا ہے۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا کہ سیالکوٹ کے اندر کس طرح سے ایک سری لنکن شہری کو توہین رسالت کا الزام لگا کے ظلم کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ابھی اہل دل اس مظلوم کے سوگ سے باہر نہ نکلنے پائے تھے کہ کل پھر میاں چنوں میں ایک شخص کو توہین قرآن کا الزام لگا کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہمیشہ سے ڈیفنسو پوزیشن میں رہے ہیں۔ دین کے حوالے سے، مذہب کی تعلیمات کے حوالے سے ہمیشہ ہمیں دفاعی حکمت عملی اختیار کرنا پڑتی ہے کہ نہیں بھی ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ویسے نہیں ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ ہمارے مسلمان بھائی کر چھوڑتے ہیں کہ ہمیں پھر دفاع کرنا پڑتا ہے، نہیں جی دین ایسا نہیں ہے، دین ویسا نہیں ہے، جی دین تو بڑی محبت والا ہے، دین تو بڑے پیار والا ہے، جی اسلام تو بڑا پرامن دین ہے۔ بھئی کیسے اب اس چیز کو ثابت کریں؟ کیسے ہم ثابت کریں کہ اسلام بڑی محبت والا دین ہے جب آئے روز کسی نہ کسی مسلمان کو، کسی نہ کسی غیر مسلم کو توہین نبی کا الزام لگا کے، توہین قرآن کا الزام لگا کے، توہین صحابہ کا الزام لگا کے جب اس بندے کو ہم موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں تو پھر کیسے ہم ثابت کر پائیں گے جی دین تو بڑی محبت والا ہے، جی دین اسلام تو بڑا پرامن دین ہے، جی دین اسلام تو بڑی محبت والا دین ہے؟ نہیں ثابت کر پاتے ہم۔ آج ہی ایک شخص کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اسی میاں چنوں کے حوالے سے اس نے بات کی تھی، اور اس کی ویڈیوز میں ایک بندے نے کمنٹ لکھا تھا کہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی این ایتھیسٹ، کہ ایک ملحد ہونے پہ مجھے فخر ہے کہ میں کسی ایسے دین کا حصہ نہیں ہوں۔ اور اس بندے کا نام جو تھا وہ مسلمانوں والا نام تھا، جس سے پتہ یہ چل رہا تھا کہ یہ بندہ ماضی میں مسلمان رہ چکا ہے اور ابھی بے دین ہو چکا ہے، شاید کہ ہمارے انہی اعمال کی وجہ سے، شاید کہ ہماری انہی حرکتوں کی وجہ سے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو کہ ہماری ایک ایسی چھوٹی سی غلطی علماء کی ایک بہت بڑی محنت پہ اور ایک لمبے عرصے کے کام پہ پانی پھیر دیتی ہے، اور ہم اس چیز کو دین کی بہت بڑی خدمت سمجھتے ہیں۔ ہم بد عمل اتنے ہیں، بے عمل اتنے ہیں کہ ہم دین میں شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی ایسا کام کریں، کسی کو قتل کر دیں، کسی قتل ہوتے ہوئے بندے پہ ایک پتھر پھینک دیں، اس کو اینٹ دے ماریں، اس کو ٹھوکر دے ماریں، اس پہ ہوتے ہوئے ظلم و ستم میں ہم شامل ہو جائیں تو جنت ہماری منتظر ہوگی، ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ دین اسلام تو ایسا نہیں ہے یار۔ اب تو کیفیت یہ بن چکی ہے کہ ہمیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ بھئی دین یہ نہیں ہے، یہ دین کا میسج نہیں ہے، یہ دین کا پیغام نہیں ہے۔ جب ایک اسلامی ریاست میں، اسلامی ملک میں ایک قانون موجود ہے ایک چیز کے لیے، تو پھر کون ہوتا ہے، کون شخص ہے، کس کو اس بات کی اجازت دین دیتا ہے یا قانون دیتا ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے سکے، کسی بندے کو خود سے سزا دے سکے؟ پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان دفعہ 295 میں یہ بات لکھی ہے کہ whoever willfully defiles, damages or discredits any copy of Holy Quran or of an extract therefrom or uses it in a derogatory manner or for any unlawful purpose shall be punishable with imprisonment for life۔ کہ وہ بندہ جو قرآن کی جان بوجھ کر توہین کرتا ہے یا قرآن کو ڈیمیج کرتا ہے توہین میں، یا اس کو توہین آمیز لہجے میں استعمال کرتا ہے یا کسی غیر قانونی مقصد کے لیے قرآن کو استعمال کرتا ہے، اس کو عمر قید کی سزا سنائی جائے گی۔ اب قانون بھی موجود ہے، اور پھر اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے مجموعہ ضابطۂ فوجداری بھی ہمارے پاس موجود ہے، ایویڈنس کے لیے بھی ہمارے پاس قوانین موجود ہیں۔ تو پھر کس بندے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ قوانین کے ہوتے ہوئے بھی قانون اپنے ہاتھ میں لے سکے؟ اب اس میں یہ بات کی جاتی ہے جی قانون سزائیں نہیں دیتا، عدالتیں سزائیں نہیں دیتی، تو ابھی 4 دن پہلے ہی سندھ میں نتن لال نامی ایک شخص کو، ایک کالج لیکچرر کو سندھ میں بلاسفیمی میں توہین کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ عدالتیں اپنا کام جس حوالے سے ہو سکتا ہے کر رہی ہیں، عدالتوں کا کام کرنا نہ کرنا اپنی جگہ۔ اگر عدالتیں سزا نہیں بھی دیتی تو یہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ انداللہ ہم اس چیز کے جواب دے نہیں ہوں گے کہ اس بندے نے توہین قرآن کی، آپ نے اس بندے کو قتل کیوں نہیں کیا؟ یقین مانیے نہ قبر میں ایسا کوئی سوال ہونا ہے، نہ قیامت کے دن کوئی ایسا سوال ہونا ہے۔ اگر آپ کو یہ چیز کسی ایسے بندے کو کہ جس کے حوالے سے الزام ثابت ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس نے ایسا کوئی کام کیا ہے یا نہیں کیا، توہین کا الزام لگا کے آپ قتل کر دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جنت کی بشارت سنائی جا رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ تک اصل دین نہیں پہنچایا جا رہا۔ دین اسلام ایسی کسی بھی چیز کا روادار نہیں ہے، دین اسلام ایسی کسی بھی چیز کو انڈورس نہیں کرتا، ایسی کسی بھی چیز کی توثیق نہیں کرتا۔
دین اسلام میں ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ توہین رسالت کے حوالے سے تو ہمیں اجماع امت ملتا ہے کہ جو توہین رسالت کا مرتکب ہے اس بندے کو سزائے موت دی جائے، لیکن توہین قرآن کے حوالے سے ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی۔ دین اسلام میں توہین قرآن کرنے والے بندے کو سزائے موت دے دینا یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ دین کی کسی بھی نص سے، کسی بھی دلیل سے اس چیز کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ توہین قرآن کا مرتکب شخص جو ہے اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ یہ شریعت ہمیں کہہ رہی ہے، دین میں ہمیں اس حوالے سے کچھ نہیں ملتا۔ لیکن قانون میں جب ہمیں ایک پاکستانی ریاست میں، ایک اسلامی ریاست کے قانون میں جب ہمیں یہ چیز مل جاتی ہے کہ توہین قرآن کا مرتکب بندہ اس کو عمر قید کی سزا سنائی جائے گی، تو پھر موب لنچنگ کا اور موب جسٹس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یقین مانیں کہ ہم لوگ صرف اور صرف جذباتی ہیں دین کے حوالے سے، عمل ٹکے گا نہیں ہے، دین ٹکے گا، ہمیں نہیں آتا، قرآن نہیں پڑھنا آتا ہوگا، حدیث کا علم نہیں آتا ہوگا، سیرت طیبہ کا مطالعہ کبھی نہیں کیا ہوگا، اور چلیں اسلام کا دفاع کرنے، چلیں اسلام کو کندھا دینے۔ اسلام ایسی چیزوں سے بچنے والا نہیں ہے۔ ایسی چیزیں تو اسلام کو مزید نقصان پہنچانے والی ہیں، ایسی چیزیں تو اسلام کو مزید زوال کا شکار کرنے والی ہیں۔ اور پہلے ہی دیکھ لیں ہماری کیا حالت ہے، ایسی جذباتی چیزوں سے باہر نکلیں۔ بار بار یقین مانیں جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری تربیت کیسی ہو رہی ہے، ہمارے مذہبی علماء ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، ہماری اتھارٹیز ہمیں کیا سکھا رہی ہیں، کہ پوری سوسائٹی مل کر کسی ایک انسان کی بھی ایسی تربیت نہیں کر پا رہی کہ وہ ایسے ظلم کو روک سکے۔ اچھی اچھی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ سیالکوٹ میں بھی ہمیں ایک شخص ایسا ملا کہ جس نے اس بندے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی اس کو نہ قتل کیا جائے، لیکن شاید کوئی ایسا خال ہمیں کوئی بندہ ملتا ہے، وگرنہ پورے کا پورا ہجوم اس چیز میں شامل ہوتا ہے۔ یار کیسی سوسائٹی ہے، کیسا معاشرہ ہے، درندگی نہیں ہے یہ؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ انسان پسندی ہے، یہ اسلام پسندی ہے، یہ محبت والا دین ہے؟ یقین مانیں ہمارا دین ایسا نہیں ہے۔ دین کے صحیح میسج کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا را اپنے کسی بھی ایسے عمل سے دین کو بدنام نہ کریں، یا اگر ایسا کوئی عمل کہیں ہوتا ہے تو اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ایسے بہت سے ہوتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ ایک بہت بڑے ظلم و ستم والے واقعے کو وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک معاملہ ہوا ہے۔ خدا را ایسے معاملات کو ریجیکٹ کریں، رد کریں، مسترد کریں کہ دین اسلام کا یہ میسج اور پیغام نہیں ہے۔ دین اسلام کے ٹرو میسج کو، دین اسلام کے سچے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، اس پہ عمل کریں۔ اسلام یقیناً محبت والا دین ہے اور ایسے کسی بھی ظلم و ستم کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ السلام علیکم۔